بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ضمائر منفصلہ مرفوعہ۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے اور منفصلہ سے مراد کہ یہ فاصلے پر لکھے جاتے ہیں، اور مرفوعہ یعنی یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ جملے میں اسم ظاہر کی تکرار سے بچنے کے لیے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ حامد آیا، حامد بیٹھا، حامد نے کھانا کھایا اور حامد چلا گیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ بار بار حامد کا لفظ آ رہا ہے، یہ اسم ظاہر ہے۔ تو عام استعمال میں ہم اسم ظاہر کو بار بار استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ ضمیر کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں آپ اسم ظاہر کو استعمال کرتے ہیں، جیسے حامد آیا، وہ بیٹھا۔ اب وہ حامد کی جگہ وہ استعمال کیا ہے۔ اس نے کھانا کھایا، حامد کی جگہ اس استعمال ہوا، یعنی یہ ضمیر ہے، اور پھر وہ چلا گیا۔ تو ضمائر کا استعمال اسم ظاہر کی تکرار سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرے، یہ ضمائر فاصلے پر لکھی جاتی ہیں اور حالت رفع میں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے متعلق تین امکانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں، وہ غائب ہے۔ اسی طرح سے کسی ایک شخص کے بارے میں، کسی مذکر کے بارے میں یا کسی مؤنث کے بارے میں یا ایک سے زیادہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ حاضر ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس سے مخاطب ہیں۔ اس میں بھی مذکر مؤنث اور عدد کے لحاظ سے واحد اور جمع کی تفریق ہو سکتی ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بات کر رہے ہوں، مؤنث سے بات کر رہے ہوں، یا ایک سے زیادہ اشخاص سے بات کر رہے ہوں۔ تیسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، اس کو متکلم کہا جاتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، یہ اس بات کا امکان ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں، غائب میں وہ اور اس، یہ ضمائر ہے۔ اسی طرح حاضر میں تو اور تم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، اور متکلم میں اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعداد کو، جنس کو، غائب کو، ضمائر کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں، یعنی عدد اور جنس کے اعتبار سے غائب، حاضر اور متکلم کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ الگ الفاظ استعمال ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو صیغہ کہیں گے۔ ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے ایک چارٹ یا ٹیبل کی شکل میں پیش کرنے کو گردان کہتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ واحد، تثنیہ اور جمع، اور یہ سائڈ مذکر غائب اور مؤنث غائب۔ تو اگر کوئی واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے تو اس کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے عربی میں۔ اسی طرح سے دو اشخاص کا ذکر ہو رہا ہو جو مذکر ہوں اور غائب ہوں تو ہما استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوں، مذکر ہوں، غائب ہوں، تو ان کے لیے یہ ہم استعمال کریں گے۔ تو اسی کی مناسبت سے یہ دوسری لائن جو ہے یہ مؤنث غائب سے تعلق رکھتی ہے، یا ہما، ہننا۔ اور اس طرح سے حاضر ہیں تو ان کے لیے انتا، انتما، انتم، اور مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتنا، اور متکلم کے لیے انا، اور پھر نحنو۔ نحنو تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی۔
اب اس میں دیکھیں کہ اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ اوپر دائیں طرف سے شروع ہوا اور پھر بائیں طرف چلے، پھر واپس نیچے لائن میں آئے، دائیں طرف سے شروع ہوا، بائیں طرف چلے، اور اسی طرح سے چلتے چلتے ہم آخر تک پہنچ جائیں۔ اس کو ہم پڑھنے کا بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے فرض کریں یہ ہنہ ہے، تو یہ ہنہ کون سا صیغہ ہوا؟ یہ ہوا جمع مؤنث غائب کا۔ اسی طرح سے یہ انتما ہے، یہ صیغہ ہوا تثنیہ مؤنث حاضر کا۔ ان کو ہم نمبروں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا نمبر یہاں سے ہم شروع کریں گے، پہلا صیغہ، یہ دوسرا صیغہ، یہ تیسرا صیغہ، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور اس طرح سے ان کی نمبرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرح پڑھا جائے گا: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ایک اہم بات اس میں یہ نوٹ کریں کہ یہ غائب کے جو صیغے ہیں وہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سارے یہاں بھی ہا ہے، یہاں بھی ہا، یہاں بھی ہا، یا تو ہا سے جو صیغہ شروع ہو رہا ہے وہ غائب کا ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اسی طرح سے یہ مذکر حاضر کا صیغہ دیکھیں، الف اور نون سے شروع ہو رہا ہے، الف نون۔ یہ دیکھیں انتم میں بھی الف نون، انتی میں بھی الف نون، انتما میں بھی الف نون، اور انتنہ میں بھی الف نون۔ اس کے علاوہ تا بھی اس میں دیکھیں، ہر صیغے میں تا شامل ہے، اور آخر میں یہ دو صیغے انا اور نحنو۔ اس طرح سے یہ کل 14 صیغے ہو گئے ضمائر کے، جبکہ اردو میں اور انگریزی میں کم ہوتے ہیں۔ یہاں غائب کے لیے دیکھیں ہم وہ استعمال کرتے ہیں، اب وہ چاہے ایک ہو یا دو ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، اور اردو میں ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح حاضر کے صیغوں کے لیے تو یا تم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح متکلم کے صیغوں کے لیے میں اور ہاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اردو میں صیغوں کی تعداد عربی کے مقابلے میں کم ہے۔ انا کے بارے میں یہ سن لیں کہ انا کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو انا پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ اچھا، ان ضمائر کی خصوصیات کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے؟ یہ ضمائر معرفہ ہیں، ان کی جو وسعت ہے وہ معرفہ ہے۔ یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ یہ مبنی ہے، یعنی ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ حالت رفع میں ہیں، فکس ہیں، حالت رفعی رہتی ہے ان کی۔ اور منفصلہ یعنی یہ فاصلے سے لکھے جاتے ہیں، کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھے جاتے، بلکہ فاصلے سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں مثال دیکھیں، ہوا رجل صالح۔ دوسری مثال دیکھیں، ہن نساء صالحات۔ اب یہ ہوا دیکھیں مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، اور رجل جو ہے یہ خبر ہے، نکرہ ہے، اور یہ صالح رجل کی صفت ہے، وہ نیک مرد ہے۔ اس طرح ہنہ یہ مبتدا کے طور پہ، نساء اس کی خبر ہے، یہ نکرہ ہے، یہ دو پیش لگے ہوئے، اور صالحات نساء کی صفت ہے، وہ سب نیک عورتیں ہیں۔ اچھا، اگر اس میں علم خبر کے طور پہ آئے تو خبر جو ہے معرفہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر کوئی ایسی خبر ہو جو معرفہ ہو تو پھر وہ کس طرح آئے گی؟ یا تو وہ اس میں علم ہوگا، یا ایک اور بھی کنڈیشن ہے اس میں۔ یہاں دیکھیں یہ انا یوسف، یوسف اس میں علم ہے، ایک پرٹیکولر نام ہے، اور یہ معرفہ ہے، یہ خبر کے طور پہ یہاں آ رہا ہے۔
انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور حالت رفع میں ہے، اور یوسفو خبر ہے اور معرفہ ہے۔ اسی طرح اگر یہ ضمیر منفصل مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائے تو خبر معرفہ ہو جائے گی۔ مثال دیکھیں، المومنون ہم المفلحون۔ اب یہ دیکھیں، المومنون یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، کلمہ حصر بھی کہلاتا ہے، اور دیکھیں المفلحون یہ خبر ہے۔ خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں جب یہ ضمیر منفصل درمیان میں آ جائے خبر اور مبتدا کے تو یہ معرفہ ہوتی ہے۔ تو یہ خبر جو ہے اس میں معرفہ ہے۔ قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسلمن ہے، اس کو یہاں استعمال کرنا خالی جگہ پہ، تو یہ ہم جو ہے یہ تیسرا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، تو یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، تو مسلم جو اس کی خبر ہے یہ بھی جمع ہوگی، جیسے یہ ہم جو ہے جمع کا صیغہ ہے تو یہ بھی جمع ہوگا، تو ہم یہاں پہ آنا چاہیے مسلمون۔ اسی طرح سے ہنہ یہ چھٹا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب مسلمون کو اگر اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے خبر کے طور پہ تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا اور مؤنث ہوگا، یعنی پھر یہاں آ جائے گا ہنہ مسلماتن۔ اس طرح یہ مثال دیکھیں، انتم نواں صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں مسلمون جو ہے وہ جمع آئے گی اور مذکر آئے گی، تو انتم مسلمون۔ اسی طرح سے یہ بہت سارے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کی آپ پریکٹس کریں تاکہ ضمائر کا استعمال صحیح طریقے سے آپ کو آ جائے۔ اس کی خوب پریکٹس کریں تو ضمائر کا استعمال اچھی طرح سے آ جائے گا۔ ایک دوسری کیٹیگری ہے ضمائر کی، جسے ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ، منصوبہ اور مجرورہ۔ متصلہ سے مراد ملا کر لکھے جانے والا، اور منصوبہ یعنی حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ دیکھیں دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ ملا کے لکھی جاتی ہیں، یہ بھی اسی طرح سے 14 ضمائر ہوں گی، اور یہ اس طرح ہیں: ہو، ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، اور متکلم کے لیے یی اور نا۔ اگر یہ ضمائر کسی اسم یا حرف کے ساتھ استعمال کی جائیں تو یہ حالت جر میں ہوں گی، یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کسی فعل کے ساتھ استعمال کیے جائے تو یہ حالت نصب میں ہوں گی اور مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات دیکھتے ہیں، یہ معرفہ ہیں اور مضاف الیہ بن کے آتی ہیں، مبنی ہیں، شکل یعنی ان کی ایک جیسی رہتی ہے۔ دوسری یہ منصوب ہیں، اگر فعل کے ساتھ استعمال کی جائیں، یہ مجرور ہوتی ہیں اگر اسم اور حرف کے ساتھ استعمال کی جائیں، اور متصلہ ہیں یعنی کہ یہ الفاظ کے ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، بستانہ، دیکھیں یہ بستانو ایک لفظ ہے اور ہو الگ سے یہ ضمیر ہے، تو یہ ان کی جو ترکیب ہے یہ بستانو مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے۔ بیت الوزیری و بستانہ، بیت الوزیری و بستانہ۔ اب یہاں دیکھیں یہ بستانہ اس کے ساتھ ضمیر ہے اور یہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے کچھ لکھنے کا طریقہ ہے، ضمیر متصلہ سے پہلے پیش یا زبر ہو تو
پر الٹا پیش آتا ہے. جیسے یہ اولادہو، یہ دیکھیں یہ مضاف ہے اولاد، اور اس سے پہلے ضمیر سے پہلے یہ پیش آ رہا ہے تو اس پہ الٹا پیش ہم نے لگایا. اس طرح یہ زبر آ رہا ہے ضمیر سے پہلے، تو یہاں بھی الٹا پیش استعمال کیا. ضمیر متصلہ سے پہلے علامت سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. یہ دیکھیں من ہے، یہ تو من جو ہے اس پہ سکون ہے تو یہاں پہ سیدھا پیش لگا دیا ہم نے. ضمیر مطلع سے پہلے یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے. دیکھیں یہ فی ہی یا ساکن ہے تو یہاں ضمیر پہ زیر آ گئی ہے. ضمیر متصلہ سے پہلے زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زبر آتی ہے، جیسے بھی. یہاں یہ ہے ہا کے نیچے یہ کھڑی زبر آنی چاہیے. ہاں. ضمائر متصلہ کا استعمال. ضمائر متصلہ کا استعمال کلمے کی ہر قسم کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں دو کا ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 1 اسم کے ساتھ. اسم کے ساتھ مل کر یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. جیسے دیکھیں کتابو ہو، کتاب مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. اس طرح لکھتے ہیں اس کو کتابہ، یعنی اس کی کتاب. اسی طرح سے قلموں کا، تیرا قلم. بیتہن، ان مؤنث کا گھر. یہ بیتو ایک الگ لفظ ہے اور ہننا جو ہے یہ ضمیر ہے. ربنا، ہمارا رب. دوسرا استعمال ہے اس کا حرف جر کے ساتھ. حرف جر کے ساتھ مل کے یہ مرکب جاری بن جاتا ہے. جیسے من ہم، یہ جار ہے اور اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ اس کو حالت جر میں لے آتا ہے. یہ دونوں مل کے جار مجرور کہلاتے ہیں. اس کو لکھنے کا طریقہ من ہم، ان سے. اس طرح ایک اور لفظ جار فی، اس کے ساتھ ہا ملا دیا، فی ہا، اس میں. الیہ، میری طرف. علیکم، تم پر. یہ سب جار و مجرور ہیں. اچھا، یہ ہم بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں السلام علیکم. یہ جملہ اسمیہ ہے. السلام اس میں مبتدا ہے، اور ہم نے پیچھے ایک مثال میں دیکھا تھا کہ جار مجرور بھی خبر بن کر آتا ہے. تو یہ یہاں اس کی خبر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، تم سب پر سلامتی ہو. یہ واو عطف کا ہے. پھر یہ دیکھیں رحمت اللہ، یہ رحمت مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت. پھر یہ عطف کا آ گیا واو. برکاتہ، یہ برکاتہ جو ہے مضاف ہے اور ہو جو ہے مضاف الیہ ہے. اور اس کی برکات، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں. ضمائر مرفوعہ مجرورہ. ان دونوں کا کمپیریزن دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ضمائر مرفوع ہیں اور یہ ضمائر مجرورہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں یہ ہوا، اس کے مقابلے میں یہ ہو استعمال ہوتا ہے. اس طرح یہاں ہما، یہ بھی ہما استعمال ہوا. یہاں پہ ہم، یہاں بھی جر والا بھی ہم استعمال ہوا. اسی طرح سے رفع میں ہیا اور جر میں ہا. رفع میں ہما اور جر میں بھی ہما. رفع میں ہننا اور جر میں بھی ہننا. اس طرح سے ان دونوں کو الگ الگ ایک ہی جگہ پہ دکھایا گیا ہے. مذکر حاضر کے صیغے دیکھیں. انتا، انتا کی جگہ کا استعمال ہوگا حالت جر میں. انتما، کما استعمال ہوگا. انتم، کم استعمال ہوگا. انتی کی جگہ حالت جر میں کی استعمال ہوگا.
انتما حالت جر میں کما استعمال ہوگا، اور انتنا حالت جر میں کننا استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے انا حالت جر میں یا اور نانو حالت جر میں نا استعمال ہوگا۔ ضمائر متصلہ مجرورہ کی ایک مثال دیکھتے ہیں سب کتاب کے ساتھ۔ دیکھیں یہ ہے کتابہ، اس کی کتاب، واحد ہے۔ کتابہما، ان دونوں کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب، کتابہا، اس کی کتاب یعنی مؤنث کے لیے ہے، کتابہما، ان دونوں کی کتاب مؤنث کے لیے، کتابہن، ان سب کی کتاب مؤنث کے لیے، کتابک، تیری کتاب، کتابکما، تم دونوں کی کتاب، کتابکم، تم سب کی کتاب، کتابکی، تیری کتاب یعنی مؤنث کے لیے، کتابکما، تم دونوں کی کتاب مؤنث کے لیے، کتابکنہ، تم سب کی کتاب یعنی مؤنث کے لیے، کتابی، میری کتاب مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے، کتابنا، ہماری کتاب مؤنث مذکر اور جمع تثنیہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے یہ حرف جر کے ساتھ ہے، یہ ضمائر متصلہ مجرورہ ہو گئی، یہ حرف جر کے ساتھ آئی تو یہ حالت جر میں چلی گئی۔ اس کی پریکٹس کریں۔ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی اور انا۔ انہو یعنی اس سے، انہما ان دونوں سے، اور انہم ان سب سے۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ کے ساتھ دیکھیں۔ ایک لفظ ہے لی، اس کے ساتھ جب ان ضمیر کو ملاتے ہیں تو پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو لام کو زیر کے بجائے لام کو زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کریں گے لہو، اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے۔ اسی طرح سے لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ۔ اور یا کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے کوئی زیر والا لفظ آنا چاہیے، تو یہاں یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوا لی اور لنا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے الہ، تو الہ کے ساتھ ان ضمیر کو الیہی، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ، الینا۔ اندہ کے ساتھ، اندہ کا مطلب ہے پاس، اندہو یعنی اس کے پاس۔ اس کی پریکٹس کر لیں۔ اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکنہ، اندی، اندنا۔ اسماء الخمسہ یعنی 5 اسماء، یہ 5 اسپیشل اسماء ہیں۔ ابن یعنی باپ، اخن یعنی بھائی، فمن یعنی منہ، امن چچا یا خالو یا ماموں، زو یعنی والا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مضاف بن کر ان کی اعرابی حالت درج ذیل ہوگی، رفع حالت، نصب اور جر، جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو یہ ابن جو ہے یہ ابو بنے گا، نصب میں ابا اور جر میں ابی۔ عام طور پر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابن کو ہم حالت رفع میں لائیں اور اس کو مضاف بنائیں تو بس اس کی تنوین ختم کر دیں گے، ال ہے نہیں اس پہ ویسے بھی، تو یہ ابو بننا چاہیے تھا، ابن کی بجائے ابو بننا چاہیے تھا، لیکن یہ اسپیشل لفظ ہے اس لیے یہ مضاف بنیں گے تو یہ اس طرح سے ہوں گے، ابو، ابا، ابی۔ اسی طرح سے اخو، اخا، اخی۔ اسی طرح سے فو، فا، فی، امو، اما، امی۔
اور زو زا زی، جیسے ابو بلال، بلال کا باپ، اخو زیدن، زیدی کا بھائی. اسی طرح سے ابو بکرن، بکر کا باپ، ابو ہو، اس کا باپ، اخو کا، اس کا بھائی. اچھا، یہ لفظ زو ہے، یہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی ضمیر کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا بلکہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوگا ہمیشہ. جیسے زو مالن، مال والا. اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. حالت رفع میں اینا ابو کا، تیرے والد کہاں ہیں. منصوب حالت میں عارفو ابا کا، دیکھیں یہ ابو سے ابا بن گیا، میں تیرے والد کو جانتا ہوں. حالت جر میں ماذا قلتا لی ابی کا، یہ ابی بن گیا، ابو ابا ابی، تو نے اپنے والد سے کیا کہا. یا متکلم یعنی متکلم کی یا، اپنے مضاف کی رفع نصب کھائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کو دیکھتے ہیں. یا متکلم کے بغیر دیکھتے ہیں. جیسے ذہب اخن، بھائی گیا، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے. اب اگر اس کو مضاف بناتے ہیں تو یہ بنے گا ذہب اخو زیدن، زید کا بھائی گیا. یہ دیکھیے یہ مضاف اور یہ مضاف ہے. اس کو حالت نصب میں لاتے ہیں. نصرہ اخا زیدن، اس نے مدد کی زید کے بھائی کی. اب یا متکلم کو ہم استعمال کرتے ہیں. میرے بھائی نے مدد کی، اس کے لیے یہ ہو جائے گا نصرہ اخو، اور میرے کے لیے یا متکلم آئے گی تو یہاں یہ یا آ گئی. اب یہ دیکھیں جب یہ ایسے دو حروف جیسے واو اور یا حروف علت کہلاتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے. اس قسم کے دو الفاظ جب جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو ایک لفظ گرے گا، اور یہاں پہ چونکہ یہ تو یا متکلم ہے، اس کو ہم نہیں گرا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، تو یہ اخو کا واو گر جائے گا. یہ واو گرنے کی صورت میں نصرہ اخو اور پلس یا، تو جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یا جو ہے وہ زیر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے، یعنی یا سے پہلے کوئی زیر کا لفظ آئے تو وہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا نصرہ اخی. حالانکہ دیکھیں یہ اخن جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، فاعل کے طور پہ. یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے، یہ فاعل کے طور پہ آ رہا تھا یہاں، لیکن یہاں حالت رفع کا پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ یا متکلم کی وجہ سے اس کی حالت رفع بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ مضاف کی رفع اور نصب کھائی جاتی ہے. نصب میں بھی اسی طرح ہوگا، ہم دیکھتے ہیں. اس نے مدد کی میرے بھائی کی، تو نصرہ اخا جمع یا، تو یہ دیکھیں الف میں بھی سکون ہے تو اس میں بھی الف گر جائے گا، اور یہ یا کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ نصرہ اخا پلس یا، اور آخری صورت نصرہ اخی. تو یہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، اور یہاں دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے حالت جر میں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفع میں اور حالت نصب میں اس کا پتہ نہیں چلتا. وہ جملے کی ساخت اور پھر سیاق و سباق سے ہی پھر معلوم ہو سکے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، یا حالت جر میں ہے. زو کا استعمال اس میں ظاہر کے ساتھ ہوگا، یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. زو مالن، مال والا. زو خلقن، اخلاق والا. اب جتنا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں
ہم پڑھ چکے ہیں اسم کے چاروں پہلو اور مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، کچھ جار مجرور کے بارے میں. تو اس کے لحاظ سے ہم اپنی صلاحیت کو جاننے کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو مکمل کریں. یعنی ایک جملہ اسمیہ بنائیں اور اس میں ترتیب اس طرح ہو کہ مفرد اسم پہلے آئے اور دوسرا مفرد اسم بعد میں آئے، یعنی ایک مبتدا ہو اور دوسرا خبر ہو. 2 لفظوں سے جملہ اسمیہ بنائیں. اس طرح مفرد اسم اور ضمیر منفصل کے ساتھ، یعنی اس میں جملہ اسمیہ اس طرح کا بنائیں کہ ایک مفرد اسم آئے، پھر ضمیر منفصل جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کی خبر آئے. اس طرح سے مفرد اسم اور مرکب توصیفی، یعنی شروع میں ایک مفرد اسم ہو اور اس کے بعد مرکب توصیفی ہو، اس کا ارینجمنٹ اس طرح سے کریں کہ جملہ اسمیہ بن جائے. اس طرح مرکب توصیفی پہلے لائیں اور مفرد اسم بعد میں لائیں اور جملہ بنائیں. اس طرح مرکب توصیفی پہلے لائیں اور بعد میں بھی مرکب توصیف لائیں اور اس کو جملے کی شکل دیں. اس طرح ایک مفرد اسم پہلے لائیں اور مرکب اضافی بعد میں لائیں اور اس کو جملہ بنائیں. مرکب اضافی پہلے لائیں اور مفرد اسم اس کے بعد میں لائیں اور اس کو جملہ اسمیہ بنائیں. اسی طرح مرکب اضافی لائیں اور دوسرا بھی مرکب اضافی لائیں اور اس انداز سے کہ یہ ایک جملہ بن جائے. اس طرح مرکب توصیفی شروع میں لائیں اور اس کے بعد مرکب اضافی لائیں جملہ بنانے کے لیے. اسی طرح مرکب اضافی لائیں اور دوسرا بھی مرکب اضافی لائیں تاکہ یہ جملہ بن جائے. آج کا سبق ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.